السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص روحانی عمل پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا راستہ جو ہمیں بری عادتوں سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں صحیح کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا؟ کہ زندگی کتنی مختصر ہے، اللہ کا ایک تحفہ اور بہت ہی خوبصورت۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم خود ہی اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے اس تحفے کی خوبصورتی کو کہہ لیں کہ گہنا دیتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ اگر زندگی اتنی خوبصورت ہے تو پھر یہ بری عادتیں ہم پر اتنا حاوی کیسے ہو جاتی ہیں؟ ان کی گرفت اتنی مضبوط کیوں ہوتی ہے؟ چلیں ذرا اس مسئلے کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ خوبصورت تحفہ ایسی عادتوں میں الجھ جاتا ہے جن سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے، اور یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں آہستہ آہستہ زندگی کی ساری چمک ختم کر دیتی ہیں اور انسان بالکل بے بس سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور یہ عادتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، دیکھیں، چھوٹی موٹی بھی، جیسے ہر وقت سوچتے رہنا یا ناخن چبانا، اور بڑی لتیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے سگریٹ پینا یا جوا کھیلنا۔ لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ ہماری خوشی اور سکون کی دشمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہماری زندگی پر اتنا کنٹرول کر کیسے لیتی ہیں؟ تو آخر یہ عادتیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے نا؟ کیا یہ بس ہماری کوئی کمزوری ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ بھی چھپی ہوئی ہے؟ اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا جواب ہمیں ایک بڑی خوبصورت مثال سے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گندی جگہ کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے بھی بدبو آنے لگے گی، لیکن اگر آپ گلاب کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے بھی گلاب کی خوشبو آنے لگے گی۔ یہ مثال ہمیں سیدھا سیدھا یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ماحول، ہماری صحبت، ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کبھی کبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اپنے آس پاس کی منفی چیزیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بری عادتیں اکثر ماحول کی وجہ سے آتی ہیں، تو اس کا حل بھی وہیں کہیں چھپا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایسی پناہ، ایک ایسی شیلڈ کی ضرورت ہے جو ہمیں ان منفی اثرات سے بچا سکے، اور بس یہیں سے روحانی مدد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایسی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سمیٹنے کے لیے اللہ کا ایک آزمودہ نام موجود ہے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں کتنی امید دیتا ہے نا؟ کہ ایک ایسی الہی طاقت ہے جو ہماری ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو پھر سے جوڑ سکتی ہے اور زندگی کو اس کی اصل خوبصورتی واپس دلا سکتی ہے۔ تو اس روحانی حل کا مرکز ہے یا حفیظو، مطلب اے حفاظت کرنے والے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ اللہ سے براہ راست حفاظت مانگنے کی ایک پکار ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک روحانی ڈھال ہے جو ہمیں ہر اس چیز سے بچا سکتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روحانی حفاظت کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک بہت ہی خاص اور عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ چلیں اب ان سٹیپس کو دیکھتے ہیں جو اس سفر میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ 3 بہت ہی سیدھے اور صاف سٹیپس ہیں۔ ان میں کوئی مشکل بات نہیں، بس سچی نیت، توجہ اور پابندی چاہیے۔ یہ طریقہ اس روحانی مدد کو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور یہاں جو چیز واقعی میں بہت خاص ہے وہ ہے اس کی تعداد، یعنی 989 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی رینڈم نمبر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت چھپی ہوتی ہے جو اس عمل کی گہرائی اور اس کے اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، اس ورد کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی ذکر ملتا ہے، تعویذ لافانی۔ یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے جو اس عمل کو اور مضبوط کرتا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مدد ہر طرف سے مہیا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کوئی اس عمل کو پوری نیت اور پابندی سے کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ چلیں اب اس وعدے کو دیکھتے ہیں جو اس روحانی سفر کے آخر میں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی حفاظت کا ایک ایسا حصار بنا دیتا ہے جو روح اور جسم دونوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک روحانی شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ انسان اللہ کی ایسی پناہ میں آ جاتا ہے جہاں یہ منفی سوچیں اور بری عادتوں کی زنجیریں خود بخود ٹوٹنے لگتی ہیں اور روح اپنی اصل پاکیزگی کی طرف واپس آنے لگتی ہے۔ اور یہ تبدیلی کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے وہ زندگی جو عادتوں میں بکھری ہوئی ہے،
جہاں ہر چیز بے ترتیب ہے، خوشی کم ہے اور ہر وقت ایک جدوجہد ہے۔ اور دوسری طرف ہے الہی حفاظت والی زندگی، جہاں شخصیت بحال ہو رہی ہے، زندگی میں ترتیب آ رہی ہے، خوشی واپس مل رہی ہے اور ہر طرف سکون اور پاکیزگی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے نا؟ اور آخر میں یہ وعدہ صرف عادت چھوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی خوشی اور اندرونی اطمینان پانے کا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس سے انسان خود اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آخر کس حفاظت کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری زندگی کی خوبصورتی کن عادتوں کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اور اس خوبصورتی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کس کی پناہ کی ضرورت ہے۔